یہ لیں جی، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا، اپنا کام کر رہا تھا ساتھ ساتھ کہ انوگریشن ہے، تو میرے ذہن میں بات ہوئی. پہلے تو السلام علیکم آپ کو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے پیغام کے ساتھ. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی تو لائک کر دیا کریں. ہم ابھی بیٹھا یہ دیکھ رہا تھا کہ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انوگریشن سیریمنی ہے، اور میں نے اس میں بڑی ایک مزے کی بات دیکھی کہ اگر آپ نوٹ کریں تو یہ سارے رپورٹرز کی ایک الگ گیلری بنی ہے. یہاں پہ صدر آ رہا ہے، یہاں پہ ان کو ریسیو کرنے والا جو آؤٹ گوئنگ صدر فرسٹ لیڈی ہیں، اور آپ ان کی صرف ایک ڈیکورم اور ڈسپلن دیکھیں کہ کوئی میڈیا والا آواز نہیں مار رہا. ہمارے یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا ہے کہ چیف جسٹس کی جو سویرنگ سیریمنیز ہوتی ہیں ان میں میں نے 2-3 دفعہ اتفاق ہوا جانے کا. پھر جب منسٹرز اوتھ لیتے ہیں، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ لیتے ہیں، تو جب وہ نکلتے ہیں تو رپورٹرز کے بالکل ہلا گلا ہوا ہوتا ہے، وہاں پہ آوازیں مار مار کے ان کا برا حال کیا ہوتا ہے، اور رپورٹرز کو دھکے پڑ رہے ہیں، سیکیورٹی والے دے رہے ہیں. پھر وہاں پہ گالیاں چل رہی ہیں. بلکہ ایک بڑی مشہور ویڈیو ہوئی تھی نعیم الحق صاحب کی، مجھے لگتا ہے سپریم کورٹ کے باہر، جس میں وہ سپریم کورٹ کے باہر جو گیلری بنی ہے میڈیا گیلری، وہاں پہ شیخ رشید صاحب اور ان کی آپس میں کوئی ایشو بنا تھا. تو یہ دیکھیں کتنے گریسفلی جو ہے وہ یہ تمام چیزیں یہاں پہ ہو رہی ہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہماری ڈیموکریسی میں ایسا ٹائم کب آئے گا. دیکھیں ہماری ڈیموکریسی میں ایسا ٹائم اس ٹائم آئے گا جب ہماری سب سے امپورٹنٹ بات، یہ جو 2 بندے ہمارے صدر اور ان کے صدر کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ جو پیچھے جو سیکیورٹی والے بندے آ رہے ہیں نا، یہ ایک بہت بڑا میسج ہے ہمارے لیے. وہ میسج یہ ہے کہ ان میں سے آپ دیکھیں کوئی وردی والا بندہ نہیں ہے. یہ سارے جو ہے نا اسپیشل جو ان کی فورس ہوتی ہے، جو ان کو پروٹیکشن دیتی ہے، اس کے بندے ہیں. تو سب سے زیادہ ہماری ڈیموکریسی کو فرق تب آئے گا جب ہماری جو سیکیورٹی ہے، ہمارے جتنے بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہیں، ہمارے چیف جسٹس پاکستان ہو گیا، ہمارے چیف جسٹس صاحبان ہو گئے، اور ہمارے صدر وزیر اعظم ہو گئے، ان کی سیکیورٹی جب تک ایک انڈیپینڈنٹ فورس نہیں کرے گی، جو فورس صرف ان کو آنسریبل ہو، نہ کہ کسی اور عسکری ادارے کو آنسریبل ہو. جتنی بھی سیکیورٹیز ہیں جو انڈیا میں ہو رہی ہے اور باقی جگہوں پہ ہو رہی ہے، اور جتنی بھی سیکیورٹیز جو ہیں وہ سیکیورٹی دیتے ہیں کسی بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو، وہ وہاں پہ کہیں پہ بھی ملٹری کی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہوتی. وہ تمام آرگنائزیشنز جو ہیں وہ سویلین ہوتی ہیں، یا پولیس کے بندے ہوتے ہیں، یا اسپیشل ریکروٹس ہوتے ہیں. تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ یورپین کئی ممالک میں ایک جوڈیشل فورس بنی ہوئی ہے جو عدالتوں کے معاملات کو یا عدالتوں کی چیزوں کو ایگزیکیوٹ کراتی ہے، عدالتوں کے آرڈرز کو. اس میں کسی قسم کی جو پولیس ہے وہ وہاں پہ آرمی وہاں پہ انوالو نہیں ہوتی. اب دیکھیں یہاں پہ جتنے بھی بندے کھڑے ہیں، پیچھے آپ کو پولیس کا بندہ نظر آئے گا، یہاں پہ آپ کو اسپیشل فورسز کے بندے نظر آئیں گے، یہ یونیفارم بندے ہیں. کہیں پہ آپ کو ملٹری کا بندہ نظر نہیں آئے گا. آپ یہاں کی دیکھ لیں، آپ انڈیا کی دیکھ لیں، آپ جہاں پہ بھی ہمارے جو اچھی کنٹریز ہیں جن کے بڑے جو ہیں وہ پاورفل ہیڈز ہیں، وہاں پہ کہیں پہ آپ کو کسی قسم کا. تو میں ہمیشہ سے یہ بات سمجھتا ہوں اور میں بڑا اسٹرانگلی اس پہ بلیو کرتا ہوں. ایون دو کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ لیڈرز نے اس میں کام کیا، جس میں بھٹو صاحب نے ایک FSF بنائی جو بعد میں جو ہے وہ معاملات خراب ہو گئے اس کے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی اشد ضرورت ہے. ہمارے جتنے ججز ہیں، ہمارے جتنے ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں، ہمارے جتنے جو ٹاپ کے امپورٹنٹ آفیشلز ہیں، ان کی سیکیورٹی سویلین اداروں کے پاس ہونی چاہیے. جب ان کی سیکیورٹی سویلین اداروں کے پاس ہوگی تو وہ آنسریبل بھی سویلینز کو ہوں گے. اور یہ جو ایک ہوتی ہے ڈائیکاٹمی آف پاورز بن چکی ہوئی ہے نا، بجائے ٹرائیکاٹمی کے کہ وہاں سے ہماری عسکری ادارے ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہماری سویلین ہوتے ہیں، اور سویلینز کو کوئی پوچھتا نہیں. عسکری اداروں کو ایکسیس بھی مل جاتا ہے. ہمارے عسکری کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، وہ ہمارے جو پروٹوکولز کو بائی پاس کر لیتا ہے، سیکٹری ڈیفینس کو بھی، سیکٹری انٹیریئر کو بھی، اور ڈائریکٹ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. یہ تمام چیزیں بائی پاس ہو جائیں گی. تو سب سے ضروری بات ان کی اوتھ ٹیکنگ سے مجھے تو یہ لگی کہ آپ کو اپنے جو ادارے ہیں سویلین، ان پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. اپنے جو امپورٹنٹ فگرز ہیں ان کی سیکیورٹی سویلین اداروں کے حوالے کرنی چاہیے، یا اسپیشل فورس بنانی چاہیے جن کا صرف کام ان کی پروٹیکشن ہو. ان کا کام یہ نہ ہو کہ آپ نے آج آپ کی پوسٹنگ ادھر ہے تو کل آپ کی پوسٹنگ سیاچن میں ہے، پرسوں آپ کی پوسٹنگ وہاں پہ ہے. ان کو مائنڈ سیٹ سمجھ نہیں آتا. تو اسپیشل جو فورسز ہوتی ہیں، جیسے ہمارے جو صدر ہیں، مجھے اتفاق ہوا پریزیڈنٹ ہاؤس جانے کا، وہاں پہ کوئی اسپیشل ان کا یونٹ ہے جو صدر کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جو ریڈ کلر کے کپڑے پہنتے ہیں، تو وہ وہاں پہ ہی ادھر کے ہی ہوتے ہیں ہمیشہ. لیکن وہ بڑی ایک لمیٹڈ سی فورس ہے. ہمارے تو ہم نے دیکھا ہے عدالتوں کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی پولیس کاری ہوتی ہے. تو ایک انڈیپینڈنٹ فورس ہو جو عدالتوں کو سیکیور کرے، اور وہ وہاں کے رجسٹرار جو صوبے کا ہے اس کے انڈر ہوں، اور وہ اس طریقے سے ساری چیزوں کو آپریٹ کریں. اور جو ہمارے ہیڈز ہیں ان کو اس سے بہت فرق پڑے گا. اس لیے فرق پڑے گا کہ ہماری متعدد کتابیں اس بات پہ لکھی ہوئی ہیں کہ جب کسی بندے کی سیکیورٹی ہم عسکری اداروں کے حوالے کرتے ہیں
تو وہ اس ساری تمام چیزوں کو جو ہے وہ جب ہم عسکری کے حوالے کرتے ہیں تو وہ اس ٹائم پہ اس چیز میں کافی فرق پڑتا ہے. تو میں بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا تو میں نے کہا تھوڑی سی بریک لیتے ہیں, آپ سے بات شیئر کرتے ہیں کہ ان کی جو یہ پیسفلنس کا ہے وہ صرف ان کا ڈسپلن ہے اور ان کا جو اپنے سویلین اداروں پہ ٹرسٹ ہے. جب ہم اپنے سویلین اداروں پہ ٹرسٹ کریں گے تو ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, پولیس ہے, اسپیشل برانچ ہے, تمام یہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور یہ بہت اچھا کام کریں گی اور یہ پھر ڈائریکشنز لیں گی سویلین لوگوں سے. جب ہماری پولیس ڈائریکشن عسکری کے لوگوں سے لے گی یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے لے گی تو پولیس وہی حرکت کرے گی جو 9 مئی کے بعد یہاں پہ حرکتیں چل رہی ہیں. تو یہ ایک بڑا انپورٹنٹ میسیج ہے اور میں امید کرتا ہوں آپ سب میں سے ایگری کریں گے. اگر ویڈیو پسند آئے لائک کر دیا کریں, سبسکرائب کر دیا کریں. آئی ول سی یو ٹمارو ہوپ فلی ایٹ دا سیم ٹائم ایٹ 8:30 PM انشاءاللہ. اللہ حافظ.